اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید شہر تو ہوندہ جو پیچھے ہوندہ پیچھے رستہ جو دعوت برکات مرکزیہ حضرت کو 1000 بار خوش آمدید کہتے ہیں یہ ذرا راستہ دے میرے قریب سے حاصل کر لینا شکرانے دے اسٹیج پہ بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے آپ پنداب میں تشریف لائیں اور جہاں جگہ ملتی ہے بڑی محبت اور احترام کے تقاضوں کو ذرا پورا کرتے ہوئے حضور کی معاملت میں تشریف رکھیں تو حضرت کے مسند خطابت میں تشریف لائیں گے تو حضرت کا فوراً اعلان کر دیا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ جشن میلاد النبی سارے عوام تشریف رکھو میری مراد صاحبزادہ قید سید وسیم الحسن شاہ صاحب آپ جلوہ افروز ہو چکے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی آپ نے بڑی محبت سے مجھے سنا اور قبلہ شاہ جی مجھے آج 15 منٹ کہہ کے 1 گھنٹہ 15 منٹ خطاب کروایا ہے تو میں اب ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا بس جہاں پہ میری تقریر تھی وہ آپ کی موجودگی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور ان کا ذوق بھی دیکھتا ہوں تاکہ یہ مزید تیار ہو جائیں کہ آپ کو کیسے سنیں گے اور شاہ صاحب کی موجودگی چاہت چوکے میرے نال پڑھسو ایمان کا انہا ہاتھ چکو قدر سارے انہا میرے نال پڑھنا نہیں ایویں نہیں حسین دے گھرانے دا شعر پڑھنا نا ہاتھ چکو سارے اور میرے نال رل کے پڑھے گے شاہ صاحب کو میں دعا لینی تو میں چھڑ دینا ہاتھ چکو سارے آلی ہے زد گھرا تو گھرانا حسین دا آلی ہے زد گھرا تو میں دعا دیاں گا جڑا حسین دے ذکر ہاتھ چکے گا حسین دا نانا قیامت کا دن سچی ہاتھ جنامہ مالدہ فرمائے گا آلی ہے زد گھرا تو گھرانا آلی ہے زد گھرا تو گھرانا حسین دا جاری ہے ہر زبان پہ ترانہ ایک ہاتھ چوک کے پڑھو شاہ صاحب کی تھکاوٹ دور ہو جائے سارے ہاتھ چکو جاری ہے ہر زبان پہ ترانہ اور 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی اور سجاد کٹے جے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ اللہ عمل سہلے کی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی ہو علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محفل میلاد مصطفیٰ سید حضرات عظیم الشان حضرت نماز عشاء فرید پور جاگیر میں عظیم الشان جشن میلاد النبی جس میں خصوصی خطاب حافظ محمد عمران عاصی صاحب کا ہوگا تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کرے ذکر علی وچ خوش ہوئے جیڑا ذکر علی وچ خوش ہوئے او دا پلیا دیکھنا شجرہ کی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ جیڑا ذکر علی وچ خوش ہوئے او دا پلیا دیکھنا شجرہ کی تے جیڑا ذکر علی وچ وٹ کھاوے شجرہ او دا بھی دیکھن دی لوڑ کوئی نہیں جو کچھ نبی آکھے اوہ علی آکھے جو کچھ نبی آکھے اوہ علی آکھے تینوں نبی تو
علی دے ہاں اشرف نوکر کی تے نخرہ کی. ذوق سے کہیں سبحان اللہ. میں ملتمس ہوں اتنے بڑے باپ کے شہزادے ہیں جو پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں اپنی خطابت کی دنیا کا ایک سکہ جمایا ہے انہوں نے. تو جگر گوشہ خطیب الاسلام بس یہ جملہ ان خاندان کے لیے ضروری سمجھتا ہوں اور ہے حقیقت ایسا کہ علم و عرفاں کے ان پہاڑوں پر بند آنکھوں سے چڑھنا آتا ہو. آدمی کی کتاب آدمی ہے شرط یہ ہے کہ پڑھنا آتا ہو. میں ملتمس ہوں جگر گوشہ حضور خطیب الاسلام حقیقتاً سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت خطیب ذیشان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی حافظ آبادی دامت برکات القدسیہ اپنے خیالوں کے اجالوں میں لے چلیں گے. ذوق سے استقبال فرمائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن ونشهد أن محمدا ونشهد أن عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر لنا، يا رسول الله انظر لنا، يا رسول الله انظر لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر مغرق يدي ساحلنا لا أشقى لنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما احباب بالفاتح والصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رب العالمين. سارے دل سے پڑھو یا الصلاة والسلام
سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطہ جڑا سب جہاناں دا خالق مالک تے رازق ہے. ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے. میرا پاک رب ساری کائنات کو بے نیاز ہے. بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جلال سید الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بلکسپناج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کی ازواج مطہرات اجداد پاک اولاد اطہار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے بے حد درود و سلام. عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وفا علماء کرام مہمانان برادری تمام برادران اسلام بالخصوص دیگر گوشہ شیخ الحدیث جناب استاد علامہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا نوری صاحب آپ تشریف فرما لیں. یقیناً سادات نال بڑا گرینہ میرے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد عظیم رحمۃ اللہ علیہ جناب حضرت علامہ استاد العلماء شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک انہیں بھی جزاک نظر فرمائے اور انہوں نے سفید کو اللہ تعالیٰ میں ترجیح صالح فرمائے. تشریف فرما لیں. اسنین رضا نوری صاحب کل نمبر خون بھی کر دیا ملاقات کرتے خوشی ہوئی. دیگر بھی علماء کرام سارے میرا سلام اللہ تمام علماء حق رسایا تاب اسلام فرمائے. سعید صاحب نے پچھلے سال طالب حسین صاحب نے بڑی خوبصورت مقامت فرمانے میں سارے علماء کا گلدستہ کہ مہمانہ کا سارا سرا جناب کو مشتاق صاحب سے جتنی علماء والے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور فقط اس وجہ کہ نبی کے دین کے خدمت کار. میں دیکھا ہے ورنہ میں کئی جگہ پہ جلسے سے جائیدا ہے پر بڑے گھٹ بندے لگتے ہیں جڑے ذاتی پیار کرتے ہیں. ورنہ لوگ جڑے کرائے کے سبھی جاتے وہ کرایہ دے کے توڑ چھڑتے ہیں. پیار کرنے والے گھٹ بندے لگتے ہیں. چوئی صاحب کو جو مشتاق صاحب نے اللہ پاک نے لکھا ہے کہ دلوں پیار کرتے ہیں محبت کرنے بغیر وجہ تو نہیں آتے جاتے ملتے ملاتے ہیں. اللہ پاک نے علم اندر عمر اندر رزق اندر اللہ مزید برکتاں فرمائے. آمین ثم آمین. بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کراں گا. امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت کرو گے. گرمی یقیناً ہے گئی لیکن چوئی صاحب نے تھوڑا بڑا سوہنا انتظام کیتا ہے کہ یہ پکھیاں دے ہوا دے نال یہ نہ ہوئے کہ تسی سو جاؤ. ٹھیک ہے نا. جاگتے رہنا جاگن کا پتہ کیوں لگنا ہے. بعض کا ایک محاورہ بولے وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے. جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے. تو بعض کا بندہ ویندا بھی ہوتا ہے پر سوتا بھی نہیں ہوتا. تو مجھے امید ہے تسی دیکھو گے بھی جاگو گے بھی تو سنو گے بھی تو جدو مینوں ادوں پتہ لگنا ہے جدو تسی وہ جواب دینا ہے. گل سمجھ آ گئی. وہ جواب کیویں دینا ہے. وہ جواب اس طرح دینا ہے تسی جدو اللہ کا قرآن سنو سونے نبی دی شان سنو نبی دے آل پاک اصحاب پاک کا ذکر سنو تو زبان تو سبحان اللہ نکلی تو سمجھ آ جائے بندے سنتے بھی نہیں تو جاگتے بھی تو جیڑا ہوں بھی نہیں بولیا وہ تھوڑا ہلا لو باقی ستا پیا. تو جواب دینا ہے تاکہ میں گل کرتا جاواں تو تسی گل سنتے جاؤ تو جواب دیندے جاؤ. ہن میں اپنی تقریر شروع کرن لگا. سورہ العصر میں تواڈے سامنے پڑھی ہے سارے تقریباً ہوتی ہے. اللہ پاک نے قسم چک کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. رب فرماندا ہے میں زمانے دی قسم ہے انسان تو گھاٹے وچ انسان تو گھاٹے وچ. میں کوشش کراں گا زبان میں تے الفاظ بھی بالکل سادہ ہو. زبان بھی تے الفاظ بھی بالکل سادہ ہوئے تاکہ گل سمجھو تو جی سمجھ آئے تو جواب دینی. جی سمجھ نہ آئے تو انج جی سکولے ہوتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیا سر جی سمجھ کو نہیں آئی تو پھر میں دوبارہ گل سمجھا دیا گا کیونکہ میں بھی کوئی فی الحال کوئی کام نہیں تو تمہیں بھی ہلے کوئی نہیں. گل سمجھنی نہیں ہے تو سمجھانی نہیں ہے. اس ذہن نہ تساں اتنے بہنا ہے. اللہ پاک نے زمانے دی قسم چکی لفی اس فرمایا انسان تو نقصان تو گھاٹے وچ تو نفع نہیں لے گا.
ہن رب نے قسم چک کے فرمایا زمانے تو مراد اسلام دا زمانہ، زمانے تو مراد قرآن کریم کے نزول دا زمانہ، زمانے تو مراد مصطفیٰ دی بعثت دا زمانہ، یہ سارے مراد ہے، جہاں بھی مراد لو سانو قابل قبول ہے، مگر دسن دا مقصد ہے رب قسم چکتا ہے ساڈا رب پہلا بھی سچا راجا، ساڈا رب اج بھی سچا، رب نو قسماں چکن دی لوڑ کوئی نہیں، انہوں ضرورت نہیں، کو مننے تاں بھی رب ہے، کو نہ مننے تاں بھی رب ہے، انہوں ساری کائنات وہ منکر ہو جائے، وہ خدائی نو، ربوبیت نو، الوہیت نو فرق نہیں پیندا تے ساری دنیا انہوں سجدہ کرے، وہ عبادت کرے تو دی کبریائی بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ میرا رب ہے ہی بے نیاز، میرا رب کسی دا محتاج ہے ہی نہیں، نہ ساڈیاں تعریفاں دا، نہ ساڈے سجدیاں دا، نہ ساڈے یقین دا، اسی اللہ دے محتاج ہاں، اسی تو مراد پوری کائنات، کتنا کوئی جلیل القدر ہوئے، کتنا کوئی شان والا ہوئے، کتنا کوئی طاقت والا ہوئے، عروج والا، عہدے والا، کہ دنیا دے عہدے صدر وزیر تے بادشاہاں دی گل نہیں کرتا، وہ اللہ دا ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، حتیٰ کہ جڑا نبی ہوئے، نبیان دے سردار اہل سنت دا عقیدہ ہے، نبیان دے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اللہ دے محتاج نے، اے اہل سنت دا عقیدہ، ساڈے نبی بھی اپنے اللہ دے بولو یار سارے بولنا تے کم کرنا ہے، ساڈے نبی بھی اپنے اللہ دے محتاج نہیں، میرے نبی کو جو ہے نا وہ سارا میرے رب دا عطا کرتا ہے، میرے نبی کو شان، میرے نبی کو عظمت، میرے نبی کو بلندیاں، میرے نبی کو معجزات، میرے نبی کو طاقتاں، میرے نبی علیہ السلام کے نبی دی نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت بھی اللہ دی محتاج ہے، رب میرے سونے کو جو ہے وہ میرے رب دا عطا کرتا ہے، تے رب ہوئے جنہیں کسی کو لیا نہیں، جتنے لیا ہے میرے اللہ کو لیا ہے، ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے، جبریل میکائیل وہ ایک رب ذوالجلال ہے جڑا بے نیاز ہے، باقی ساری کائنات میرے رب کی محتاج ہے، انج کہہ لے حضرت رومی کشمیر قوم نے آپ مکانوں خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی، آپ جن مطاقت میں پڑھ دے ہمیں پڑھن دا مطلب ہے کہ میں جدو آپ پڑھنا ہے تو میں اسی تقریر کرنے میں ہاں تو تقریر کروانے میں ہاں، جے تسی میرے نہ پڑھو گے تو پھر میں زیادہ پڑھاؤں گا، تو جے تسی نام پڑھیا تو میں اگے چوئی صاحب نے ہوندیا راہ چی پوچھ لیا بابا جی ناشتہ، میں کہ بالکل تیار رکھیا جی، میں رات دا سنبھڑیا تو تریاں تے کھادی کوئی شے نہیں، تو چوئی صاحب نے ہوندیاں مینوں چنگا ناشتہ کروایا، تے تہاڈا لنگر بھی اگے پہنچدا پیا صحیح صاحب نوں کہ لنگر بھی تیار پیا ہوندا، ٹھیک ہے نا، تو میں پہلا کھا لیا تساں بعد کھا لینا ہے، کہ جدہ کھائیے اودہ ہی گائیے، ٹھیک ہے، پڑھو گے میرے نام حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ فرماندے نے آپ مکانوں سبحان اللہ تساں کہہ رہے آپ مکانوں خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی، آپ مکانوں خالی اس تھی کہ کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد وہ رکھدا نت سنبھالی، ہر ویلے سارے مل کے میرے نال آکھو میرے اللہ دی وحدانیت، میرے اللہ دی الوہیت، میرے اللہ دیاں قدرتاں نے، میرا اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے، جتنا کوئی جلیل القدر ہوئے، کتنی کوئی طاقت والا ہوئے، کتنی کوئی شان والا ہوئے، ساری میری مخلوق اللہ دی مخلوق ہے، سارے او دے محتاج نے، ہر ویلے ہر چیز محمد وہ رکھدا نت سنبھالی،
تے اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہر دا اللہ دا نام لئیے اللہ دی حمد او دی حمد او ساڑیاں حمدان دا محتاج نہیں مگر اسی اللہ دی حمد دے محتاجاں اللہ دی ذات دے محتاجاں ساری کائنات او دی محتاج ہے تو عرض کرنا پیا سامی نے جی وقار میرے اللہ نو قسم چکن دی ضرورت نہیں مگر میرے رب ذوالجلال نے قسم اٹھا کے فرمایا تاکہ مسلمانہ اس گل نو تو سمجھیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا مینوں قسم زمانے دی یہ جڑی تو دن چڑھ دائے دن ڈوب دائے یا نماز اثر فرمایا یاد رکھیا جے اے سادا اے دن بدل دے رہندے نے دنیا تے کئی آئے تے کئی گئے نے زمانے دی قسم جنہیں کدی جڑا دنیا جڑی ہے انہیں کدی کسے نال وفا نہیں کیتی یہ وقت نے وفا نہیں کیتی جڑا لمحہ گزر گیا ہے انہیں واپس لوٹ کے نہیں آنا اے انسان تم مینوں قسم ان الانسان لفی خسر تو سمجھنا بڑا کامیاب ہو گیا ہے تو سمجھنا بڑے تیرے ترقی کر لئیے تو سمجھنا ہے میں چند تے ٹر گیا ہوا تو سمجھنا ہے میں گارہ چو نکلے آوا تے محلات بھی چلا گیا ہوا تو سمجھنا میں میرے گل گڑیاں تے کوٹھیاں تے کاراں آ گئیاں نے میری دولت بڑھ گئی ہے میرا پیسہ بڑھ گیا ہے میں ہن تے پہلا بچہ ہن میں جوان ہو گیا ہوا تو سمجھنا ہے میں کامیاب ہویا فرمایا نا ان الانسان لفی خسر یہ تیرا مال تیری کامیابی حقیقی نہیں تیری دولت تیری کامیابی حقیقی نہیں تیری دنیا تیری دولت تیرا سونا تیری چاندی تو مربیاں کی تے ایکڑاں دا تے جڑا زمیناں دا مالک بن گیا ہے یہ تیری حقیقی کامیابی نہیں تو کل بھی نقصان ہے تو آج بھی نقصان ہے رب بندہ ہے تو کل بھی نقصان ہے تے آج بھی ان بندہ صاحب لائے کہ میری تے اگر فصل بھی چنگی ہوئی اگے چار سی 40 من ہویا 60 من تو میں تے کامیاب ہو گیا اگے میرے کو سے لاکھ روپیہ 10 لاکھ ہو گیا میرے کو کروڑ ہو گیا میرے کو ارب ہو گیا تو بندہ سمجھدا میں کامیاب ہو گیا اگے وہ جناب 7ویں سکیل سی 10ویں چ آ گیا 18ویں چ آ گیا 5ویں سکیل ہی ٹر گیا تو بندہ آندا میں کامیاب ہو گیا مال بڑھ گیا دولت بڑھ گئی پیسہ بڑھ گیا طاقت بڑھ گئی اقتدار بڑھ گیا زمیناں زیادہ ہو گئی ہیں تو میں کامیاب ہاں رب آندا نا تو کوئی نہیں کامیاب تو نقصان اے میرے مالک یہ سب کچھ ہون دے باوجود بھی میں نقصان چکوں میں بالکل مسلمان کیوں کیونکہ جنوں اسی کامیابی سمجھنے ہیں نا وہ رب دے نزدیک وہ حقیقی کامیابی نہیں وہ دنیاوی ظاہری کامیابی ہے مگر حقیقی کامیابی نہیں حقیقی کامیابی کی یہ سمجھ لو ذرا پہلی گل ہے اگر مال دولت پیسہ زمین طاقت جائیداد فوج اگر انہوں ہی حقیقی کامیابی سمجھیے تو انہاں جو کیڑی شے جڑی فرعون کول نہیں سی مال بھی دولت بھی پیسہ بھی زمین بھی جاگیر بھی طاقت بھی حتیٰ کہ اس حد تک انہیں اپنے آپ معاذ اللہ خدا کہلوایا یہ چیزاں سے نمرود کو بھی موجود سن انہیں لوگوں نے اپنے سامنے سجدہ کرایا لینا چلا کے جناب وہ روٹیاں دیندہ سی چاہتے سی سجدہ کرو تو ٹکر لبنے انہیں بھی اپنے اپنے خدا کہلوایا طاقت بھی سی دولت بھی سی اقتدار بھی سی یہ تے شداد کل بھی سی حامان کل بھی سی یہ ساریاں چیزاں تے ابو جہل کل بھی سی دنیا بھی دولت بھی کنیزہ بھی غلام بھی مال تجارت بھی تو مکے دا سردار بھی سی ابو لہب عتبہ شیبہ ولید و امیہ یہ سب کچھ موجود سی اگر یہی کامیابی ہو بے تو پھر 10واں فرعون کامیاب نہیں بولو تو صحیح یاد گل دی نہیں سمجھ آتی تو میں انگریزی سمجھ تو انگریزی بول دینا
کہ پنجابی سمجھو اردو سمجھو کہ من پتہ تو لگے نا یار ہیں لال ٹوپی والے سمجھ آ رہی ہے بلی یار چنگا سامنے فرنٹ سیٹ تے ڈرائیور نہیں سون دیندا انج نہ کرو میں تقریر کرنا آیا تے تسی اگوں میرے کئی بندیاں دے چہرے نا وہ انج میرے نال غصے نال کیتے خدا دے بندیو میں آپ تے نہیں بیٹھا میں تے چودھری سدیا تے میں آیا سبحان اللہ جے غصہ کرنا تو اودے نال کرو میرے نال نہ غصے نال دیکھو بالکل چہرے تازے ہون بالکل پتہ لگے تسی نبی تے نبی دی آل دا ذکر سننا ہے چہرے تے تاثرات جڑا آئی کانٹیکٹ ہوندا ہے نا دیکھنا میرے نبی علیہ السلام نے گفتگو دے کی آداب دسے جدوں میرے نبی کسی نال کلام کرتے سن نا تے حتیٰ کہ صرف نبی نظراں میں نہیں سن پھیرتے پورا نبی اس گل کر جاندے سن کیونکہ جڑی باڈی لینگویج ہوندی ہے چہرے دے تاثرات ہوندے نے نظر دا ملنا ہوندا ہے نا ایں نال کئی گلاں سمجھ آوندیاں تے تسی میں تہاڈے ٹنڈ کر کے ساری تقریر سنا دیاں نا تساں لے اے چنگا بندہ سدیا جڑا ساڈے کنڈ کر کے لگا رہے گلاں کرا تو میں تہاڈے کنڈ کراں تانوں غصہ چڑھے جے تسی میرا دھون تھلے کر لو یا گھور گھور کے ویکھو گل تو کوئی نہیں نا اس وقت بڑے بالکل تازہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کا فضل ہے دھیان نال گفتگو سنو یہ ساریاں چیزاں فرعون کول نمرود کول شداد کول حامان کول ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید امیہ کول حسن کے نہیں سب کچھ موجود سی اس کے باوجود ایمان درگاہ فرعون کتھے کیا وہ کامیاب ہے کیا نمرود کامیاب ہے کیا ابو جہل کامیاب ہے کیا ابو لہب کامیاب ہے کیوں نہیں سب کچھ انہاں دنیا نو کامیابی سمجھا تے دنیا او بے وفا محبوبہ ہے جن نے کدی توڑ نبھائے ایسی بے وفا محبوبہ ہے ساری بندے دے محب نے مگر وہ کسی دی محبوبہ نہیں کسی نے وفا نہیں کر دی تے ایڈی بے وفا جنہیں ساڈے جد نال نہیں کیتی پیو دادے نال نہیں کیتی اگوں کو نہیں کرنی تے اسی کیوں مرتے پھرنے ہو یہ تو دنیا چیز ہی ایسی ہے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیر آئے نہیں کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی کسے دے وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری کوئی ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے تے سارے ٹر گئے سارے آنکھوں میرے نالوے سارے ٹر گئے وارو بابا رہ گیا نہ فرعون رہ گیا نہ دی فرعونیت رہ گئی نہ نمرود رہ گیا نہ دی نمرودیت رہ گئی نہ شدادیت رہ گئی نہ ایتھے ابو جہل نہ دی جہالت رہ گئی کوئی نہ ساڈے باپ نہ دادا نہ ساڈے ابا اجداد کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جیڑا بنیا ہے ایک دن انہیں ٹھہ جانا ہے وہ جیڑا پیدا ہویا ہے ایک دن انہیں جیڑا دنیا تو جانا ہے سارے ٹر گئے وارو واری وہ صدا نہ باغی بل بل بولن تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا ہر کوئی آکھے اج تے سجن بھی نے اج تے یار بھی نے بیلی ہر کوئی آکھے آخر وتھاں پئیاں کل جنا بنے ایک پل نہیں سمجھ یاد نہ رہیاں سارے ٹر گئے وارو واری تے بندیاں
کوئی نام اللہ دا بندیا جپ لے کوئی نام اللہ دا بنا رومی تر دیواری تو سامنے زیوتار رض کرنا پیا اے مال دولت اے پیسہ اے حقیقی کامیابی نہیں اے تے یزید کول مال بھی آ گیا یزید کول دولت بھی آ گئی یزید کول پیسہ بھی آ گیا یزید کول اقتدار بھی آ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد وہ حکومت سنبھالدا ہے پیا حکومت تے قبضہ کردا ہے پیا میرے حسین کولو بیعت منگدا ہے پیا اپنی دولت اپنی طاقت اپنی فوج دے جڑے زور تے وہ حسین ابن علی نو چھکانا چاہندا ہے مگر حسین نے دسیا مال تیرے کولے دولت تیرے کولے زمیناں تیرے کول نے فوجاں تیرے کول نے اسلحہ تیرے کولے مگر یاد رکھی صدا نہیں رہنا اے صدا اودا رہنا جڑا رب دا بندہ بن کے رہیا تو برادران اسلام سمجھ آگی گئی طاقت پیسہ دولت زمین فوج اقتدار سب کچھ یزید کے پاس تھا کامیاب کون ہے بولو حسین کامیاب ہے اللہ اور جاؤ میں تو ہمیں اور نیڑے دی مثال دے دینا کہ دریائے راوی دے کنارے تے دو قبرانے ایک پاٹی دے کولے تے ایک شدرے دے کولے ایک کول دا فاصلہ جیڑی شدرے قبرے انہوں کہندنے مقبرہ جہانگیر وقت دا بادشاہ فوج طاقت پیسہ جدو نکل دا سی با ادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلطنت نام آ رہے نے تے سلامات تے سلوٹاں تے لکھاں فوجی تے اسرا تے ایک او بادشاہ ہے تے دوجے دی قبر رنج نے راوی دے کنڈے تے کلی پائی سی نا او دا داتا لیے میری ان ایمانداری نال دسو پیسہ جہانگیر کول دولت جہانگیر کول فوجاں جہانگیر کول سنگے مرمر لال پتھر دا مقبرہ بنوایا بچے نور جہاں دا سارا کریا تے آج ککھ نہیں رہ گیا اے جڑا بابا جی نے دنیا تے فوجاں کوئی نہیں نہ اے نال بعد بابا جتھوں بابا لنگدا جی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھاندا جاندا سی کامیاب کون ہے داتا لجویری یا بادشاہ جہانگیر تو سمجھ آ جانی چاہیے رب نے کی فرمایا ان الانسان لفی خسر انسان تو نقصان اچھے کامیاب ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید و امیہ نہیں کامیاب ابو بکر صدیق ہے کامیاب عمر فاروق ہیں کامیاب عثمان غنی ہیں کامیاب حیدر کرار ہیں کامیاب طلحہ زبیر ہیں کامیاب بلال و سلمان ہیں کامیاب ابو ہریرہ ہیں کامیاب سلمان فارسی ہیں کامیاب امیر حمزہ ہیں ارے کامیاب حسن و حسین ہیں نہیں تو کامیاب داتا علی حجویری خواجہ جمیری مہر علی جماعت علی بابا فرید تانوں نہیں پتا ہونا 10 سال 20 سال پہلے پڑھا تھے ایم این اے کون سی 20 سال پہلے وزیر اعظم کون سی اے پتہ ہے پاک پدم دا بادشاہ ہے پھر دسو نا کامیاب کون ہے ان الانسان لفی خسر فرمایا انسان تو نقصان اچھے تو دنیا میں کامیابی سمجھنا رب دی بارگاہ چے کامیابی نہیں یا رب العالمین تیری بارگاہ کامیابی کی ہے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر ہر چیز نو کھول کے بیان کیتا فرمایا جے تو سمجھنا ہے کامیابی کہ میں تینوں دسنا وا دنیا دے اوتے اگر جڑا ہے دنیا میں جڑا کما مگر اللہ آخرت واسطے آخرت بیچ کے دنیا نہیں کمانی یا اللہ پھر کیویں کامیاب ہوئی ہے رب نے شرطاں دو دسیاں پہلیاں فرمایا یاد رکھیا جے اگر تو چاہنا تو خسارے چوں نکلے نقصان چوں نکلے یا اللہ کی کریے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ فرماندا ہے پہلی شرط ہے الا الذین آمنوا تو پکا مومن بن جا نبی دا غلام بن جا اللہ تے ایمان اللہ دے رسول تے ایمان فرشتیاں تے ایمان الا الذین آمنوا
کامیابی کی پہلی شرط بھی یہ بندہ مومن بنے. بندہ اچھی بولو بندہ. الحمدللہ سے سارے مومن ہیں, سارے ہیں اللہ کے فضل. یہ پہلی شرط کامیابی. مگر مومن بننا کیویں؟ کیوں بیلی مومن کیویں بننا ہے؟ جدوں اسی مومن آپ بننے ہیں نا, اسی سب تو پہلے داڑھی رکھنا. انجی گل ہے, سر تے پگ بن لینے ہیں, ہاتھ تسبیح پھڑ لینے ہیں, تے اذان ہوئے تے مسیتے بھج بگنے ہیں. انجی گل ہے, اذان ہوئے تے مسجد, روزے آ جائیں تے مسواک, روزے بھی رکھنے ہیں. لو میں جنہ چر زندہ میں اپنی گل کا ذمہ دار ہاں. جگر گوشہ شیخ الحدیث بھی بیٹھے نے, جید علماء بیٹھے نے. جنہ چر میں زندہ میں گل کا ذمہ دار ہاں. انہوں نے پوچھ لو قرآن کی کسی آیت چاہیا کہ مومن بننا ہوئے تو پہلے داڑھی رکھ, بولو. نہیں تو پوچھ لو کیا کسی پاک نبی دی حدیث سے چاہیا کہ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے مومن بننے تو پہلے 9 گز پگ لے کے آ, مومن بننے تو پہلا 100 تسبیح دانے دی نہیں 1000 دانے دی تسبیح پڑھ. میں کتے نہیں پڑھیا, جو کسے پڑھیا تو میں دسو. کسے جگہ تے نہیں آیا کہ نماز پڑھن والا جڑا پہلا ہر نمازی مومن ہے, ہر حاجی مومن ہے. قرآن پڑھے تو مومن ہے, کتے نہیں آیا. قرآن پڑھے تو قاری بنتا ہے. ہو سکتا ہے قاری بھی ہوئے پر مومن کوئی نہ ہو. حج کرے تے حاجی بنتا ہے, حاجی بھی بڑا ہوئے تے مومن کوئی نہ ہوئے. حدیثاں یاد کرے تے شیخ الحدیث بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے محدث بھی ہوئے پر مومن نہ ہوئے. روزے بھی رکھے پر مومن ہے, کیونکہ مومن یہ بعد دے کام ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان کیویں لے کے آنا ہے, کیویں مومن بننا ہے. ساڈے پنڈ ویلا بندہ پھردا ہوئے نا, تو انہاں کہے یار کچھ دیکھے نا ان کو بڈھا ہونا پیا تے چلو ان کو حج عمرہ کرے. وہ اتھوں جاندا ہے عمرے تے جاندا ہے, طواف کردا ہے, حجر اسود چومدا ہے, صفا مروا تے دوڑدا ہے, واپس آوندا ہے, ٹنڈ کھڑا کے داڑھی رکھ لیندا ہے. تزیہ نہ یار دیکھنا نمازاں بھی پڑھدا ہے. پہلا نہیں سی, ہن بڑا مومن بنے. اسی تے انج مومن بننے, مگر میرے نبی نے انج نہیں آکھیا. کملی والیا تواڈے نزدیک مومن کیویں؟ میرے رب ذوالجلال دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف والیا ایمان کی مومن کیویں بننا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے مومن بنن دا طریقہ دس چھڑیا, تعریف بیان کر دیتی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حدیث سن کے سارے سبحان اللہ. میں دوبارہ نبی دی حدیث تلاوت کرنا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے لجپال نبی نے فرمایا کہ تو مومن بننا چاہنا ہے, نمازاں بعد وچ نے, روزے بعد وچ نے, حج بعد وچ نے, زکاتاں بعد وچ نے, داڑیاں بعد وچ نے, پگاں بعد وچ نے, تسبیحاں بعد وچ نے, حتیٰ کہ اللہ دی حمد و ثنا بھی جیڑی ہے وہ بھی اس تو بعد ہے. مودے قرآن دی آیت بھی پڑھ دیاں گا. میرے نبی ہر چیز اس تو بعد ہے. یا رسول اللہ سب تو پہلا کی ہے فرمایا دنیا دے مال نالو, دنیا دی دولت نالو, دنیا دے پیسے نالو, دنیا دیاں جاگیراں نالو, دنیا دے ہر رشتے نالو, ماں نالو, باپ نالو, اولاد نالو, حتیٰ کہ اپنی جان نالو بھی ود کے نبی نال پیار کر لے. جتنی محبت رسول زیادہ ہونا ایمان زیادہ. ایک تو حدیث ہے نبی نے ایمان دی تعریف کی. ایمان میرے نبی دی محبت دا نام. لکھ سجدے کرے سینے چ نبی دا پیار نہ ہوئے تے مومن کوئی نہیں. اور اے دے واسطے چ تو فتویٰ لین دی لوڑ کوئی نہیں. ہر بندہ اپنے گھر جائے, اپنے کلیاں بہ کے وضو کر کے اپنے دل ول کرے دھیان, کیونکہ مولویاں تے بنا لیا تماشا. جدا دل کر رہا تو ہی بے ایمان, تو ہی بے ایمان, تو ہی بے ایمان. انہوں نے جنہیں سکولے ہوں سی, ساڑھے ماسٹر صاحب سن تو ڈاٹے بڑے سے, انہوں نے رجسٹر رکھیا ہونا تو 100 منڈے داخلہ لینا 150 نہ خارج کر چھڑنا. آج دے انہوں بدبختہ نہیں, میں علماء حق دا میں نوکر ہوں, وہ جلے روم تار کے
وچ شامل ہو گئے نا تم ہی کافر تم ہی کافر تم ہی کافروں کو مولوی جی اللہ واسطے خارجہ بند کرو داخلہ کھولو کسی نے مومن رہن بھی دیو تھی یا مومن کرو کی تماشا بنا لیا جنہوں دل کر دے بے ایمان اور ایک مسلک نہیں سارے جاہل شامل ہیں میں بالکل سچی گل پہ کرنا ایمان ہر بندہ مولوی دی گل بعد اچھے مفتی صاحب اس وقت بندے کو کافر قرار دے سکتے ہیں جب اس کا کفر اعلانیہ اور ظاہر ہے جدوں تک وہ کفر اعلانیہ تے ظاہر نہیں وہ دے دل چکیے کوئی بندہ فتوہ نہیں لے رب جانے دے بندہ لے مفتی کا فتوہ ظاہر پہ ہے اگر ظاہر و کلمہ پڑھتا ہے اسی انہوں کافر نہیں قرار دے سکتے جب تک اصول دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے تب تک وہ مومن ہے ہاں اصول دین جی میں قادیانی مرتد بے ایمان انہوں نے اصول دین کا انکار کیا انہوں نے میرے نبی دی ختم نبوت کا انکار کیا ساری امت میں کیا ہے کافر مرتد کم ختم لیکن اجتہادی فروئی مسائل ہے تو اپنی تیرے گل نہیں منی تو کافر قرار دیں گا ایسے علماء کی ناکہ بندی کرو نہ مولوی بس کر اس وقت ہمیں لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کی ضرورت ہے خارج کرنے کی نہیں ہاں جڑا آپ حج کے باہر ٹور جائے وہ دے اسی ذمہ دار اور اس کے لیے پھر اصول دین کا انکار ہے تب وہ کافر ہوتا ہے لیکن یہ جو تماشا اب بن گیا نا فلانا بھی بے ایمان فلانا بھی بے ایمان فلانا بھی بے ایمان یہ بالکل اہل سنت کا عقیدہ نہیں امام احمد رضا تاجدار بریلی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کے مقدمے میں لکھا کسی کے کفر کی 100 دلیلیں ہوں اور اس کے ایمان کی ایک دلیل ہو اس کے ایک ایمان کی دلیل کو تسلیم کرو ساڑھے پیال اللہ سامنے سکھایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سامین زیوکا اس واسطے ان علماء کو سٹیج پہ نہ بلائیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں جو دوسرے مسلم معاشرے میں ایسے فسادات پیدا کرتے ہیں ملک کے خلاف قوم کے خلاف اسلام کے خلاف وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں فروئی مسائل میں اجتہادی مسائل میں کفر کے فتوے نہیں پہلی تو گل ہے میرے ورگے ہر بندہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا مفتیان فیصلہ کریں اور وہ بھی اصول دین کو تناظر میں پھر بات بنتی ہے تو عرض کرنا پیا ہر بندہ گھر جائے وہ ہر بندہ مفتی اپنا آپ بنے گھر جاؤ دل ول کرو دھیان جے تنو دنیا یا دنیا دی کوئی شے مال دولت پیسہ پتر اولاد ماپے جائیداد زمینہ اگر نبی تو زیادہ پیاریاں نے تے تو مومن کوئی نہیں تے جے تو ہر شے نبی تو وار سکنا ہے پھر مومن پھر سارا جان کے بے ایمان آ کے اللہ دی قسم تو مومن ہے جنہوں نبی نال محبت ہے نا وہ مومن ہے وہ پاویں کوئی بھی ہو میرے نبی دی محبت ایمان ہے جڑا میرے نبی تو ہر شے وار سکدا ہے کوثر دا پانی کوثر دا پانی سرکار وار دئیے جند اجوی تے جانی سرکار تمہاری دئیے جند اجوی جڑا میرے نبی دا غلام ہے اپنا ایمان دا اظہار اپنے دل نال کرو جدے دل وچ میرے نبی دا پیار ہے اس محبت دا اظہار کرو اج میرے نبی نال پیار اپنے ایمان دے اظہار دی ضرورت ہے بلکہ میرے نال آکھو سرکار تمہاری دئیے جند اجوی تیرے نام پہ کروں جا فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا تیرے نام پہ کروں جا فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سرکار ہے تمہاری دئیے جند اجوی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے وچ رسی پا کے بازاراں وچ کسیٹ دینے پہ وہ جو بچے پتھر مار دینے پہ لٹا کے گرم رہتے سینے تے پتھر زبان تے کولے کوڑے بج دینے پہ لہو لہان ہو
روندے نے پے جڑا بے ہوش ہوندے نے پے اے بلال ایک واری کہہ دے اے میں نبی دا دامن چھڈیا ایک واری کہہ دے تیری جان بچ جائے گی تیری مار مک جائے گی بلال پاک فرماندے نے اے مینوں اس جان دی لوڑ کوئی نہیں جڑی ایمان تو بعد ہوے جان جاندی ہے چلی جاوے اج ایمان دا سودا نہیں کرنا سرکار ہے تمہاری دئیے جند انجوی تے جانی یزید بھی یہی آندہ سی یزید آندہ سی مال مل جائے دولت مل جائے اقتدار مل جائے اس یزید نے دنیا نال پیار کیتا دنیا دی دولت نال پیار کیتا انہیں نبی تے نبی دی آل نال پیار نہیں کیتا انہیں دنیا بچاؤ لئیے اے یزید بے ایمان مر گیا جڑا خسارے والا بن گیا ان الانسان لفی خسر وہ نبی نال پیار نہ کر سکیا نبی دی نسبت احترام نہ کر سکیا وہ جڑا نقصان تے خسارے چلا گیا حسین کامیاب ہویا انہیں آکیا میری آقا میرے بچے میری اولاد میں مدینہ چھڑ دیاں گا میں علی اکبر قربان کر دیاں گا میں علی اصغر نو لے جاواں گا میں اپنے ویران دیاں قربانیاں دے دیاں گا میں اپنے بچے جڑے نے ذبح کروا دیاں گا مگر میں نبی دی محبت نبی دے پیار نانے دے دین تے سودا نہیں کراں گا سرکار ہے تمہاری دئیے جند کنجوی جانی میرے اللہ نے فرمایا اگر تو کامیاب ہونا ہے الا الذین آمنو پہلا مومن بنے میرے نبی نال پیار کر لے تے شاجی نمازاں روزے حج زکاتاں اے کڑے کھاتے نے اینو قرآن آندا ہے وعاملوا الصالحات اے نیک عمل اے نماز نیک عمل روزہ نیک عمل قرآن دی تلاوت نیک عمل حج کرنا نیک عمل وعاملوا الصالحات اے نیک عمل دا نفع بھی اونوں ملے گا جدے سینے جو سونے دا پیار ہوئے گا نیک عمل دا نفع بھی انہوں جدے دل سونے نبی دا جی پیار سینے چ نہیں نا تو پھر کعبے دے وچ بھی جائے تو مومن کوئی نماز دا فائدہ انہوں روزے دا فائدہ انہوں بلکہ میں مسیح دی سنت ہے نا بولو تے صحیح سنت ہے جیڑا سنت سمجھ کے رکھے انہوں ثواب ہے آج تسی ننکانے لگے جو بندہ جاندہ ہوندہ ہے سیٹ تے پاگ وڈی ہوندی ہے اتنی لمبی داڑھی مناندہ ہی نہیں کٹاندہ ہی نہیں لمبی ساڑی بابا جی تاڑا نام کیے میرا نام ہرنام سنگھ تو پوچھو نام سنگھ داڑھی رکھیے مفتی نو پوچھو ثواب ہے کیوں نہیں داڑھی نہیں سو رکھی داڑھی ہے بے ثواب کوئی نہیں اس وجہ تو کہ انہیں سونے نبی نہیں گرو نو بیٹھ کے رکھی رب داڑھی دا ثواب نہیں دیندہ نبی دی محبت رکھن دا ثواب دیندہ جب نبی دی محبت نہیں تو داڑھی بھی ثواب کوئی نہیں نبی دی محبت عبداللہ بن ابی مدینے چ رہندا نبی دے پیچھے نمازاں پڑھدا قرآن نبی کو سنیا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال کھڑوندا مدینے رہ کے پلیت رہا مدینے رہ کے پاک شہر دا رہن والا پلیت تو ادھر یمن دے جنگل کرن دا علاقہ کہ نہ ویسے کرنی ماں دے احترام وہ سونے نبی دی زیارت نہیں کر سکیا تے نبی جبے تحفے پیا کلدا ہے وہ جنگلاں چ رہ کے پاک مدینے رہ کے پلیت فرق نماز دا نہیں داڑھی دا نہیں پگ دا نہیں سجدے دا نہیں سینے چ نبی دے پیار دا پیار ہوئے تے ثواب ہے جے نبی دی محبت نہیں تے کوئی عمل بھی کم نہیں ہونا پھر تے سلطان العارفین آنگے پہ ہوئے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تسبیح پھری تے
دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے رب نہ ملیا وہ چلے کٹے پر رب نہ ملیا تے کی لینا چلیا وڑ کے قرآن پڑھیا تے شیخ القرآن بن گیا، حدیث پڑھی تے شیخ الحدیث بن گیا، نمازاں پڑھیا تے نمازی بن گیا، پی ایچ ڈی سکالر بن گیا، جہلم دا انجینئر بن گیا، مگر یاد رکھ نہیں پڑھیا علم پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے اس واسطے ہر داڑھی آرے مومن نہ سمجھا کرو تو عرض کرنا پہ سامینی جی وقار نماز روزہ حج زکاة فرض نہیں، فرض پورے کرو واجبات ادا کرو مگر ایمان تو بعد اے دوسرا قدم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہلا مومن بننا ہے پھر نیک عمل کرنے تو پھر تو خسارے چو نکلنا اگے حق دی گل کرنی صبر دی نصیحت کرنی وہ بات طویل ہو جائے گی ان میں گل اپنی کنکلوڈ کرنا انہیں قرآن دیے چند الفاظ سامنے رکھو تو کربلا کا میدان سامنے رکھو سبحان اللہ انسان نے دو ایک دا نام حسین ہے یار انج نہ کرو مولا حسین دے نام سنیاں نہ ہلانا بھی پیندا ہے جگانا بھی پیندا ہے تے ترلا بھی کرنا پیندا ہے سبحان اللہ یہ نخرے والی قوم ہے نا انہاں نوں پتہ ہے اسی نبی دے غلام اساں تے جنت ہی جانا تے پاویں بولیے نہ بولیے اسی جنت ہی ہاں تے جڑے دوجے بیلی نے نا انہاں نوں پتہ ہوندا سانوں ٹک ٹک کے کھڑنا راہ موڑ نہیں لبنا تے تسی تاں ٹھلے رہندے لیکن یاد رکھیا جی پولیس رات تو لنگن دے بھی طریقے نے کسی ہوا دی طرح کسی بجلی دی طرح کسی نہ ڈگدے ڈگدے تے جیڑا چوکھا غلام ہوگا پہلے ہی لنگ جانا ایک کر کچھ نیک عمل کرتے رہو آکھو سبحان اللہ کربلا چ کنے انسان نے ایک دا نام حسین ابن علی دوسرا کون ہے یزید دوواں دا کردار دیکھ لو کہ قرآن دی آیت نہیں پورا قرآن دیکھ حسین ہوئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے حسین وہ ہے جس نے کل ایمان کے گھر میں آنکھ کھولی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لے کے آئے حسین وہ ہے جو صاحب ایمان ہیں ان کے جگر کا ٹکڑا ہے الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین حسین وہ ہے جس پہ ایمان بھی ناز کرتا ہے حسین وہ ہے جو ایمان جو خود ایمان ہے وہ لے کے نہیں آیا بڑی توجہ سے جو خود ایمان ہے جس پہ ایمان لایا جاتا ہے وہ ہے نبیوں کا سردار وہ ہے امام الانبیاء وہ ہے آقا کریم جو خود ایمان ہیں ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں ارے حسین وہ ہے جو ایمان کے کندھوں پہ بیٹھا کرتا تھا حسین وہ ہے جو کل ایمان سے جس نے تلوار چلانی سیکھی حسین وہ ہے جو مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کے گھر میں پیدا ہوا حسین وہ ہے جس کا بھائی حسن المجتبیٰ ہے
اس امام علی مقام دا مقابلہ یزید فاسق، یزید فاجر، یزید زانی، یزید شرابی. اور میں حیران ہوں اس گل پہ مسلمانوں دے تمام مقاصد فکر یا جنہاں تے الزام اسلام کسے بندے نے یزید نو چنگا نہیں لکھا، کسے ایک نہیں، چاہے اہل حدیث ہوئے، چاہے دیوبند ہوئے، چاہے اہل سنت بریلوی ہوئے، چاہے شیعہ تونجی دوجے پاسے، کسے ایک نے بھی انہوں چنگا. ابن تیمیہ میں لکھیا زانی شرابی بدکار، صرف شخصی لعنت دوتے اختلاف ہے. بعض کہندے نے ادھا نام لے کے لعنت کرو، بعض کہندے نے کہ نہیں ادھا کفر یقینی نہیں، لہذا احتیاطاً خاموش ہو جاتے. مگر ادھا بد کردار، بد نظر، بد سوچ، بد عقیدگی، گمراہی، بدکاری تمام دا اختلاف ہے. میں حیران اس گل پہ ہاں 14 صدیاں ہی تے یزید جڑا زانی شرابی ہے، ہن پتہ نہیں انہاں دا ماما کیویں بن گیا. میں ہن حیران وہ میرے والد کریم نام کا جملہ بڑا مشہور ہے. انہوں نے کہا انہوں نے یزید چنگا، یزید چنگا، ہم نے ایڈا چنگا تے گھر جوائی رکھو. تو یزید بھی چنگا ہو سکتا ہے جیڑا حسین دے مقابلے چاہے انہوں کو آکے چنگا مطلب دے دے بندہ صحبت تو جانے جاندہ ہے. جے او یزید چنگا نہ سمجھو اے بھی وہ کچھ، وہ بھی بدکار، اے بھی بدکار، وہ بھی زانی، اے بھی زانی، وہ بھی شرابی، اے بھی شرابی، وہ بھی بے نمازی، وہ بھی فاسق و فاجر، اے بھی فاسق و فاجر. تو کدی کدی تو بھی پڑھ لیندہ. یہ کیڑی گل ہے؟ مسلمان ہو نہیں سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ طہارت کے مقابلے میں آئے تو طہارت کا مقابلہ نجاست سے ہے. سامنے والا نجس ہے، غلاظت ہے، گندگی ہے، رجس ہے. شیطان کا پیروکار ہے، حسین رحمان کا بندہ ہے. وہ شیطان کا بندہ ہے، حسین رحمان کا بندہ ہے. حسین مصطفیٰ کا نواسا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. حسین صدیق کا تسلسل ہے، عمر کی عدالت کا بیان ہے. حسین عثمان کی حیا کا نام ہے، علی کی شجاعت. اس حسین کے مقابل کو کہتے ہو یہ پاک ہے معاذ اللہ. بالکل نہیں، اسی تے یزیدی نہیں، اسی حسینیاں. ساڈا تے عقیدہ ہے وے میرا بادشاہ حسین ہے، تیرا بادشاہ حسین ہے. جدا جدا بادشاہ جویں ووٹ پیندے نے، جڑے نون والے نون دے نام تے بھنگڑا مار دے، جڑے پی ٹی آئی دو دا نام لیندے، جڑے پیپل پارٹی دو دے چھنڈے چکدے نے، اے سارے بعد وچ نے. اے اسی حسینیاں، اسی ووٹر بھی حسینیاں، نعرے بھی حسین دے لانے نے. ساڈا باپ، ساڈی نسل، ساڈا جد بھی حسینی ہے. جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ چکو میرے نال. اسی یزیدی نہیں، اسی یزید میں جڑا میں تو اس علماء دے قبیلے دا خادم جڑے یزید نو لعنتی سمجھ دے نے. او دی لعنت دی، او دے کفر دی کوئی ایک دلیل نہیں. جڑا حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار کے آکھے کہ ایسی جڑا معاذ اللہ جن جانڈا میں بدر دا بدلہ لے لیا میرے بڑے اٹھے تے خوش ہوتے. جڑا ابو جہل دا بدلہ حسین کولو لوے میں مومن نہیں ہو سکدا. جڑا ابو جہل دا بدلہ بدر وچ حسین کولو کربلا وچ لوے وہ مومن نہیں ہو سکدا. اسی یزیدی نہیں، یزید دی فکر تے لعنت، یزید دی سوچ تے لعنت، یزید دے کردار تے لعنت، یزید دے افکار تے لعنت، یزید دے پیروکار تے لعنت، یزید دے تخت تے لعنت، یزید دے تاج تے لعنت، یزید دے افکار تے لعنت. اے یزید تیرے تے لعنت، تیری قبر تے لعنت، تیری قبر دیاں ہڈیاں تے لعنت. اے دنیا تے بھی تو لعنتی ہے، اٹھے گا تے لعنتی اٹھے گا. تو کل بھی یزید مردہ باد ہے، اج بھی یزید مردہ باد ہے. حسین کل بھی زندہ باد ہے، حسین آج بھی زندہ باد ہے. حسینی میرے ہاتھ چکے دے آکے میرا بادشاہ. جڑا جڑا حسینی میں دعا دینا پر دعا نہیں دینا. یا اللہ اج جڑے نبی دے نواسے دے نا تے جڑا ہاتھ چک کے دا ذکر کرے قیامت دے دیاڑے میرا نبی تے نبی دی اول او دے واسطے ہاتھ چک کے بخشش دی دعا کر دے وے. حسینیاں تیرا چپ رہنا بڑا نقصان دے وے. دس سچ وج کے دس ہم اصل حسینی ہیں، حسین ہمارے ہیں. میرا بادشاہ، میرا بادشاہ حسین ہے،
تیرا بادشاہ حسین ہے بات کر گئے وہ کیا ہنسی آ جائے معین الدین بات کر گئے وہ کیا ہنسی آ جائے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین دین کی پناہ حسین دین کی پناہ حسین ہے شاہ بادشاہ حسین ہے حق کی صدا حسین حق کی صدا حسین ہے شہید کربلا حسین ہے حق کی صدا حسین ہے شہید کربلا حسین ہے اور میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ حسین میرا بادشاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرا بادشاہ حسین ہے تیرا بادشاہ حسین ہے یزید فاسق یزید فاجر یزید ہوئے جنہیں خسارے والا مال دولت پیچھے دنیا دے اقتدار پیچھے یزید نے آخرت دا سودا کر لیا ہوئے میرا حسین ابن علی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہاں نے دنیا چھڑ چھڑی مال تو چھوڑ دیتا ہوئے مگر دین دا آخرت دا سودا نہیں کیتا حسین کامیاب ہے یزید ناکام ہے یزید جہنمی ہے حسین جنت جوانہ دا سردار ہے مگر کیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وصال تو بعد یزید حکومت سنبھالتا ہے پیا میرے امام کو لو بیعت منگتا ہے پیا مگر میرے امام نے فرمایا میں علی دا پتر ہاں میں فاسقاں فاجراں دی بیعت نہیں کراں گا میں طہارت پہ گھرانے والا میں تیری پلیتاں دی بیعت نہیں کراں گا میرا بابا علی ہے جنہیں بیعت کی تھی تے پاک صدیق دی کی تھی ہے جنہیں علی نے بیعت کی تھی تے عمر عثمان دی کیتی ہے کوئی ہو جا ہوئے تو حسین بیعت کرے گا میں تیرے جیسے ظالمہ دی بیعت نہیں کراں گا مسلمانہ تو وقت بدل داریا میرے امام تے دباؤ بڑھ داریا مختصر کرنا ماں سید نے مدینے چو نکلے نے مکے پہنچے نے حرمت کعبہ بچائیے میرا سید مکے چو نکل کے کربلا پہنچے نے میرے امام علی مقام جدو کربلا پہنچے نے وہ سواریاں تے سوار نے وہ سید نے پوچھیا کیڑی جگہ ہے جواب آیا انہوں کربلا آنے نے میرے امام سواری تو اترے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئیے یوں مٹی ہے جڑی میرے نانا جان جبریل امین نے لیا کے دیتی سی فرمائے تھے دیرے لا جو تھے خیمے سیدان دے لگ گئے نے میرے امام دے خیمے لگ گئے نے سید دا حکم جاری ہویا مسلمانہ پھر جڑا مذاکرات ہوندے نے میرے امام مسلسل انکار کر رہے نے دباؤ بڑھان واسطے 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم دا سورج جڑا ہے وہ طلوع ہویا میرے امام نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا پہچانو میں کون حجت میرا سید تمام کردہ ہے پیا فرمایا میں پتر علی داما میں جڑا نواسا نبیان دے سردار داما سیدہ بطول سلام اللہ دی گود وچ پلن والا نبی دے کندیاں دے کھیٹن والا انہاں کیا حسین سے بیعت کرے گا تے جان بچے گی بیعت کرے گا تے پتر بچ جان گے بیعت کرے گا تے زندگی مل جائے گی فرمایا میں وہ زندگی نہیں لینی جڑی خسارے والی جڑی کھاٹے والی میں جان دے دیاں گا میں پتر قربان کر دیاں گا میں اپنا سارا کنبہ قربان کر دیاں گا مگر میں فاسق دے حق تے بیعت نہیں کراں گا میرے امام انکار کیتا وے پھر کی ہویا شہادت
محبتاں شروع ہوئیاں نے کدی وہب بن کلبی جان دے رہے نے کدی حور جان نثار ہوندے نہیں پے کدی حضرت غازی عباس تے بازو قلم ہوندے نہیں پے کدی عالم ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی یہ بھی حیدر کرار دے بیٹے نے مولا علی نے پتران دے نام نبی دے صحابہ دے نامہ تے رکھے نے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے علی دا یار صدیق ہے علی دا یار عمر عثمان علی نے پتران دے نام اور عثمان بن علی اور حضرت غازی عباس سگے بھائی نے دونیں کربلا شہید ہوندے نے پہ غازی عباس دا نام لین والیا آجا غازی دے پھرا عثمان بن علی دا بھی نام لے وہ بھی شہید کربلا نے میرے امام ویران دے لاشے اٹھا رہے نے پتران دے لاشے کدی بھانجیاں انہوں محمد دے لاشے اٹھان دینے پہ کس شقی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے امام حسن رضا بریلوی دینے کسی شقی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے دن دہاڑ لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت مگر میرے امام ظلم برداشت کر رہے نے مگر پھر بھی بیعت نہیں کر دے پیاسے شہید ہوندے نے پہ دن دن دے طرح آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں دن دن دے طرح آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی بدود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شانہ اے آزم صبر حسین دا جٹھا وچ کربل دے میدان میرے امام علی مقام دے پتر پانجے شہید ہوندے نے پہ میرے سید آپ تیاری فرمان لگے نے اچانک خیمیاں دے وچوں سید زادیاں دے رون دی آواز آئی ہے میرے امام نکلے نے میں پتہ کرا سید زادیاں دے خیمیاں چکی ماجرائے ویران دے لاشیاں تے صبر کرنوالیاں پتران دے لاشیاں تے صبر کرنوالیاں علی دیاں دھیاں سیدہ بطول صابرہ ماں دیاں شہزادیاں مگر کی ماجرائے سیدہ زینب نے اپنے بتیجے امام علی اصغر 6 مہینے دا حسین دا لالے انہوں اٹھایا وے امام جدو تشریف لے کے آئے عرض کیتی بھائی جان میں پیاس برداشت کر دی رہی ہوں میں اپنے اونوں محمد شہادتاں تے صبر کیتا ہے میرا غازی چلا گیا ہے میں صابرہ ماں دی اولادا مگر میرے ابھیڑا میرے کل علی اصغر دا تڑپنا بھی کھیا نہیں جاندہ میرا ننہ علی اصغر اڈیاں مار داوے میری سیدہ جدو عرض کی تھی سیدہ سکینہ سلام اللہ وے ابو دا دامن پکڑ لیا ابو جی میرا ویر روتا ہے وے شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے تینا ہون نمانیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا میری سیدہ نے عرض کی تھی ابو جان میرے کلو ویر دا تڑپنا ویکھیا نہیں جاندہ مسلمانہ ذرا علی دیا تیاں دا صبر ویکھ لے ادھر کی ہے سیدہ حاجرہ دا پتر تڑپیا اسماعیل علیہ السلام نے اڈیاں ماریاں نے ماں صفا تو مرحلہ دوڑ ماں سیدہ حاجرہ صفا تو مروہ دوڑ دیا نے میرے پتر نو پانی مل جائے مگر سلام سید زادیاں دے صبر نوے اے خیمیوں بار نہیں نکلیاں عرض کی تھی بھائی جان ساڑھے ویر نو لے جاؤ اے کوئی تے پترہ والا ہوئے گا جیڑا ساڑھے پتر نو پانی پلا دے گا میرے امام نے فرمایا انہاں ظالمانو اے علی اکبر تے ترس نہیں آیا میرے غازی تے ترس نہیں آیا میرے یونو محمد تے رحم نہیں آیا
شکتی القلب نے لیکن حجت تمام کرا شاید امام اس نیت پہ لے گئے چل میرا بیٹا جے تو آپ جا نہیں سکدا تیرا حسین تینوں جنت دا راہ تے پا میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شہزادے نو پکڑیا اے جویں قرآن لپیٹی دائے کپڑے وچ انج سید نے پتر نو لپیٹیا کتے سخت گرمی دھوپ میرے لال نو جڑے چبنی شروع نہ ہوئے میرے امام نے شہزادے نو لپیٹ کے سینے دے نال لایا جویں میرے امام خیمیاں چوک میدان کربلا ول ٹرے نے انہاں کوفیاں نے آکھیا معاذ اللہ اے حسین گھبرا گیا وے حسین ڈر گیا ہے کوئی ویران دیا بلاشیاں نو برداشت نہیں کر سکیا حسین قرآن لے کے آ رہی ہے ان صلح دا پیغام لے کے آ رہا وے اے کی پتہ ہوئے اے حسین گھبران والا نہیں علی دا لال علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے مگر حسین جدو گئے نہیں فرمایا اوے کوفیو تاڑی دشمنی میرے نالے عداوت میرے نالے اوے تاڑی جڑا دشمنی میرے نالے اے میرا 6 مہینے دا پتر ہلے بول نہیں سکدا ہلے ٹر نہیں سکدا کوئی ہے جڑا پترا والا میرے بیٹے علی اصغر نو پانی پلا دے وے میں حسین وعدہ کرنا وا جڑا اج میرے پتر نو پانی پیائے گا اے قیامت دے دیاڑے نانے نبی کولو آبے کوثر لے کے پلاواں گا مگر جواب نفی وچ حسین بیعت کر لے فرمایا نانا میں بیعت علی دا پتر نہیں کراں گا ایک آواز بلند ہویا ایک ظالم حرملا نے ایک تیر 3 شاخا جڑا علی اصغر دے قد تو بھی بندہ ہے جڑا وزن وچ بھی پارا ہے اس ظالم نے تیر ماریا میرے امام علی اصغر دے ایک قد مبارک چو لگا گردن چیر دا ہویا وہ تیر دوسرے پاسوں نکل گیا وہ جدو باپ دی گود اندر علی اصغر نو تیر لگا اللہ اکبر جدوں باپ دی گود اندر پتر تڑپیا رب دا عرش کمب گیا میری دعا ہے یا اللہ تینوں نبی دی آل دا واسطائی زہرہ بطول دیا بچیاں دا واسطائی کدی نبی دی آل دے بچیاں دا صدقہ یا اللہ کسے نو پتران دا غم اولاد دا دکھ نہ ملے میرے مولا بڑا اوکھا ویلا ہوندا ہے پتر پیو نے جنازے چک لیندے بڈھے باپ کولو پتر دا جنازہ نہیں میرے امام علی مقام میں پتر وال ویکھیا سید دا حوصلہ دیکھو وہ ایک سوئی نہیں جڑی کھچدا ہے 3 شاخہ تیر جدوں میرے حسین نے گردن چو کھچیا نازک گلے نو کٹدا ہویا تیر جدوں باہر نکلیا خون دا فوارہ نکلیا میرے امام دے کپڑے سرخ ہو گئے علی اصغر نے آخری وری ابو ول ویکھیا فرمایا پترا ٹھہر جا مینوں خیمیا تک جا لین دے تیری پھوپھی تیرا انتظار کر دیئے تیری بہن سکینہ تیرا انتظار کر دیا نہیں مگر امام دی گود اندر شہزادے جامع شہادت نوش کیتا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے امام جدو کے واپس پہنچے نے سید زادیاں سیدہ سکینہ عرض کی تھی پھوپھو اپنی مینوں لگ دائے میرے ویر نے پانی پی لیا وے جدو ابو کل گیا سی میرا ویر روندا سی ہڈیاں ماردا سی ہن رونا مک گیا ہے وہ لگدا ہے سو گیا ہوے گا میرے ویر نو پانی مل گیا ہوے گا میرے امام قریب پہنچے سید زادی نے بازو پھیلا دیتے ابو پانی مل گیا ہے فرمایا دیئے کی دسا تیرا علی اصغر نانے نبی کو یا پہ کوثر پی رہا ہے سیدہ نے ویر پھڑیا پیار کیتا
خیمیاں تصویر نو لے کے کدی قرآن سنا دیا نے کدی نبی نال درود بھیج دیا نے خیمیاں ٹر دیا نے میرے امام نے فرمایا سید زادی کیوں انج کرنی ہے عرض کی تھی ابو مینو مدینہ یاد آ رہا ہے جدو ٹیگر ویلا ہوندا سی مدینے دیا بچیاں جڑیاں نے ویر لے کے میرے نانا نبی دے دربار تے جاندیاں سن نالے ویراں نو سلام کراندیاں سن نالے دعاواں منگدیاں سن یا اللہ میرے ویر دی خیر ہوے میرا ویر سلامت رہ جائے تی ابو میں ہن چاہ پورے کر لیا میرا کوئی ویر نہیں رہ گیا ہن میں مدینے جاواں گی کنوں نانے دے دربار تے سلام کرا میں کدی خیر منگاں گی وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی میرے امام علی مقام اور اپنے شہزادی سے بیٹے کو لیا اپنے ہاتھ سے تلوار سے زمین کھود کر اللہ کے سپرد کر کے کہا میں میرے مولا میں حسین تیری رضا پہ راضی ہوں اس رضا پہ راضی رہنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے یزید اور یزیدیت ساری خسارے میں چلی گئی حسین کامیاب ہو گیا عالی مرتبہ سامعین اس کامیابی کے تصور کو سمجھنا دنیا کے مال و دولت کو آخرت کے بدلے بچا نہ لینا جب ایمان کی بات آئے جب حق کی بات آئے تو مال خرچ کر دینا جان خرچ کر دینا مر تو سب نے جانا ہے جو نبی کے نام پہ مر جائے وہ مرتا نہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا میری دعا ہے میرا مالک کریم سب کی حاضری قبول فرمائے میرے دل سے چودھری مشتاق صاحب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں جس محبت سے وہ نبی کی آل کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں میرا مالک ان کو آل مصطفیٰ کا صدقہ ہمیشہ قائم فرما ان کی توفیقات میں اضافہ فرما آل نبی کے ذکر کا صدقہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما ہمارے والدین و اجداد کے سب کے بخش فرما آمین بجاہ النبی الکریم آمین یا رب العالمین یا علیم بذات الصدور اعطنی ما فی ضمیری بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین وما علیہ مصطفیٰ مقاصدنا وقفت لنا مامدہ یا وسیع الکرمی یا رب العالمین آنے والے سننے والے سنانے والے سب کی خیر فرما سب کی جھولیاں بھرپور فرما علم میں اضافہ فرما قبلہ سواد صاحب کے علموں میں برکتیں عطا فرما اپنے والد عظیم کا جانشین اسی طرح بن کر اسی طرح فرما سب علماء کرام کی علموں کو برکتیں عطا فرما آنے والے مہمان سب کی حاضری قبول فرما تمہارے گناہوں کو معاف فرما نیکی کی استقامت عطا فرما زندگی کی شان اور ایمان کی موت کی شان اور ایمان کی عطا فرما گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما عالم اسلام کی خیر فرما پاکستان کی خیر فرما ہر فتنے سے نجات عطا فرما رافعیت فاجیت ناصبیت لادینیت قادیانیت تجالیت سے مولا ہم سب اپنی نسلوں کے لیے پناہ مانگ کے پناہ عطا فرما یا الہی ہم ہر دکھ ہم مصیبت سے نجات عطا فرما اپنی بندگی نبی کے غلام کی توفیق عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہ کے ہر رستے کو بند فرما نیکی کا ہر رستہ ہمارے لیے آسان فرما صحت تندرستیاں عطا فرما یا اللہ سب کی خیر فرما چودھری مشتاق صاحب کے رزق میں ایمان میں برکتیں عطا فرما توفیقات میں برکتیں عطا فرما گھر کو خیر و آباد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میرے مالک جو بھی انہوں نے ملت کیا یا اللہ اپنی بات قبول فرما کر پاک نبی انبیاء صحاب خلفائے راشدین ازواج مطہرات سید زادیاں نسل پاک شہداء تمام اولیاء اللہ علماء حق
یا اللہ تمام امت کی روح کے سالے صاف کرتے ہیں قبول فرما۔ اے میرے مالک بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد کی اولادوں کی حفاظت فرما، میرا مالک نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یا حی یا قیوم یا مقلب القلوب یا ودود یا اللہ، یا قابل یا باسط یا اللہ، ارحمنا 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 یا ارحم الراحمین، آمین بجاہ النبی الکریم یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ हेलो चलावी साउंड, हेलो साउंड चलावी। कोई गल नहीं, बच्चे के लैना बना लो सारे, कोई दोस्त लंगर खाते तो बगैर ना जावे, इत्थे लैना बना लो सारे दोस्त, लैना बना लो, लंगर दे इंतजाम है वाधू, सारे दोस्त लैना बना लो, मेहरबानी। آپ جی ایک دفعہ چلا دیں دعا پکاسی اثر سب کو کامیاب کامل بلائیاں سہل یا الہی کل صحابین کی حکم سہل صلی اللہ سیدنا حبیبنا محمد بن چاول نہ کرنا سالن اسد دو سالن اور دو بس